والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، یہ آیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کلی نعت ہے، واضح نعت ہے۔ یہ پوری آیات نعت مصطفیٰ ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کی نعت بیان کی، ذکر خیر فرمایا، اوصاف بیان کیے، اپنے نبی کی شان بیان کی، اور ان شانوں میں ایک شان یہ بیان کی کہ میرا جو نبی ہے وہ نبی امی ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو امی بنا کر بھیجا۔ امی اسے کہتے ہیں جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امی۔ تو اپنے محبوب کو اللہ تعالی نے امی بنا کر بھیجا، اور امی بنا کر کیوں بھیجا؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم کی طرف اپنا رسول بھیجتا، وہ قوم جن امور میں ماہر ہوتی، اپنے رسول کو صورتاً وہی کام دے کر بھیجتا۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل اور فرعون یہ جادوگری میں ماہر تھے، تو اللہ تعالی نے ان کے پاس اپنا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا ان کی نظر میں ظاہری طور پر صورتاً وہ جادو تھا، لیکن اللہ تعالی نے ان کے جادو کے مقابلے میں اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ آپ اپنے عصا مبارک کو جب زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، آپ اپنے دست مبارک کو، دائیں دست مبارک کو بائیں بغل میں رکھتے اور جب باہر نکالتے تو بڑھ کر چمک رہا ہوتا، ید بیضا عطا فرمایا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو ان کی قوم حکمت میں بہت ماہر تھی، بڑے طب میں بہت مہارت رکھتے تھے، بڑا ان کا نام تھا۔ اللہ تعالی نے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ بڑے طب کے ماہر ہیں، ہم تمہیں معجزہ دیتے ہیں۔ اور وہ معجزہ کیا تھا کہ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، مرض برس والے جو اس وقت لا علاج تھے ان کو شفا یاب کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے، اور مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے ان میں زندگی پیدا ہو جاتی۔ یہ چیزیں ان کے لیے حیران کن تھی، اور یہ معجزہ ان کو حق کی طرف لے کر آیا۔ اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اب چونکہ اہل عرب وہ ان پڑھ تھے، وہ گنوار تھے، اجڑ تھے، جاہل تھے، اور وہ ان پڑھ رہنا ہی پسند کرتے تھے، وہ بھی امی تھے، تو ان امیوں میں اپنے محبوب کو امی بنا کر بھیجا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو امی، مگر یہ باتیں جو کرتا ہے بڑی حکمت والی کرتا ہے، کوئی امی اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اور جب بڑے بڑے ان کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ جب سرکار کلام فرماتے سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحائے عرب بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر بھیجا، اور نبی امی ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیدا ہوئے
کہ جنہوں نے کسی کتاب سے نہ پڑھا تھا اور نہ کسی کتاب سے لکھا تھا، حضرت شاہیہ علیہ السلام کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر یوں ارشاد فرمایا، انی ابعث امیا فی امیین واختم بہ النبیین، ایک امی کو میں امیوں میں بھیجوں گا۔ ابھی تو محبوب پیدا نہیں ہوئے اور محبوب کا ذکر ہو رہا۔ اللہ نے اپنی کتابوں میں، ہر کتاب میں، ہر صحیفے میں اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، اور یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں ایک امی کو امیوں میں بھیجوں گا اور اس پر نبوت کو ختم کر دوں گا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، غور کیجئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے درمیان اپنا بچپن گزارا اور جوانی کے ایام گزارے، وہ لوگ گزشتہ امتوں کے نہ احوال جانتے تھے، نہ ان کی کتابوں کے احوال جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی لوگوں کے درمیان پلے بڑے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے لکھنا سیکھا نہیں، یہ کسی درس گاہ میں گئے نہیں، یہ مکہ سے باہر بھی جا کر انہوں نے وقت نہیں گزارا کہ وہاں جا کر کسی سے پڑھتے، کسی سے لکھنا سیکھتے۔ تو وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے پڑھنے کی بھی حاجت کیوں کر ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم کے ہر کمال سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ ہر علم و کمال میں کامل ترین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کی حاجت کیوں کر ہوتی؟ کہ لوح و قلم تو آپ کے تابع تھے، لوح آپ کے سامنے کھلی رہتی تھی اور قلم آپ کے زیر فرمان تھا۔ آپ جو اشارہ فرمائیں وہ قلم لکھنے کے لیے تیار۔ لکھ دو عاجز کی قسمت میں خلد بری، ملک میں تیرے آقا قلم دان ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اب غور فرمائیے کہ جب وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ انہوں نے کہیں پڑھا نہیں، لکھا نہیں، کسی درس گاہ میں گئے نہیں، اور پھر جب وہ آپ کا کلام سنتے اور وہ یہ دیکھتے کہ یہ لکھنے کی تعلیم، لکھنے کا فن بتا رہے ہیں، تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معجزہ دکھایا، امی ہو کر امیوں میں علم کے دریا بہائے، حکمت کے چشمے بہائے، اور ان کے سامنے ایسی نورانی گفتگو فرمائی، ان کی عقلیں دنگ رہ گئی، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ خود سے نہیں بول رہے، یہ جس کو اللہ کہہ رہے ہیں واقعی یہ وہ انہیں بلوا رہا ہے۔ کیونکہ انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، لکھا نہیں، تو امیوں کے سامنے علم و حکمت کا کلام کرنا، یہی آپ کا اتنا بڑا روشن معجزہ تھا۔ اگر آپ کوئی اور معجزہ ظاہر نہ بھی فرماتے، یہی معجزہ آپ کی نبوت کی صداقت کے لیے کافی تھا۔ عاشق رسول سیدنا امام بصیری رحمت اللہ علیہ اسی بات کو اپنے مشہور قصیدہ بردہ شریف، اس میں ایک شعر بیان فرماتے ہیں، کفاک بالعلم فی الامی معجزۃ فی الجاہلیت والتعذیب فی الیتم۔ امی یعنی وہ جس نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، اس میں علم کا ہونا تیرے لیے معجزہ کافی ہے، اور وہ بھی زمانہ جاہلیت میں، اور ان کا آداب سکھانا، اور وہ بھی دور یتیمی میں۔ مفسر قرآن حضرت سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ اس شعر کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں، اے مخاطب،
تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا علم ہی کافی ہے، باوجود کہ حضور امی تھے اور زمانہ یتیمی میں بھی آپ تعلیم و ادب دیا کرتے تھے، اور دلائل بے شمار سے قطع نظر کر کے بھی دیکھا جائے تو یہ کیا کافی نہیں کہ اس ہستی مقدس نے جاہلوں میں نشو و نما پائی، باوجود اس کے تمام علوم میں ماہر ثابت ہوئے، اور بڑے بڑے فصحاء بلغاء کی جماعتوں میں افضل و اعلیٰ مانے گئے، اور تمام فضائل حمیدہ و شمائل پسندیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا نے حاصل کیے، اور یہ سب کچھ با تعلیم ربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آیا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے تعلیم دی اور اچھی تعلیم دی، وَأَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْدِيبِي، اور میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور اچھے ادب سے مزین فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ توجہ فرمائیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، امی کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھنے والا ہونا، یہ دلائل نبوت میں سے ایک عظیم اور روشن معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہونے کے باوجود علم و عرفان کے گوہر نایاب لٹائے، اور اہل کتاب کے علماء اور عرفاء کے سامنے جب گزشتہ امتوں کے احوال بیان کیے اور ان کی کتابوں میں درج اقوال بیان کیے، اور توحید باری تعالی اور اپنے رسول برحق ہونے کے دلائل قائم فرمائے، تو وہ جواب دینے سے سب کے سب عاجز تھے، اور سب پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ آپ اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں۔ یہ الگ بات ہے تعصب کی بنا پر، بغض کی بنا پر ان میں سے کئی ایمان نہیں لائے، مگر ان پر یہ بات روشن تھی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔